الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز محترم بزرگان دین، نوجوان بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو آپ حضرات کو عید الاضحیٰ کی دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے اس موقع پر دنیا بھر میں اور ملک بھر میں جہاں بھی اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے، اسلامی تہوار، بڑے جوش و خروش سے یہ منایا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت، صاحب نصاب بنایا ہوتا ہے، تو ایسا ہر مسلمان اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے اور سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اللہ کے حضور اپنی قربانیاں اور اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے قرآن کے ذریعے سے اور قربانی کی تعریف کو معلوم کیا جائے تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا جو سلسلہ چلا ہے، یہ نسل آدم، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو نسل جس کی ابتدا ہوئی ہے، جس کا آغاز ہوا ہے، اسی وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ چلا۔ اس قربانی کے طور اور طریقے، اس کے انداز مختلف اور الگ ہو سکتے ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بتا دیجیے کہ ان میں سے ایک کی قربانی جب انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی اور دوسرے کی قربانی کو بولو بھائی کیا کیا؟ ایک کی قربانی قبول کی تو دوسرے کی نہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت شریفہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو دو بیٹے تھے، ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی دی، قربانی پیش کی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک کی قربانی قبول کی جس کا نام تھا حابیل، کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی تھی وہ اخلاص کے ساتھ، سچی نیت سے اور اپنے دل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے اس نے قربانی پیش کی، تو جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی قربانی قبول کی۔ اور جو دوسرا بیٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اس نے صدق دل سے اور اخلاص سے نیت سے قربانی نہیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں سے قربانی قبول نہیں کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بات بھی ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانیوں کا سلسلہ چلا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اور قوموں کے بارے میں اور دوسری امتوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اور بہت سی دوسری قوموں پر بھی قربانی کا حکم نازل فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے اس عمل کو مقرر فرمایا ہے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لِيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت پر قربانی کے حکم کو مقرر فرمایا ہے تاکہ وہ ہمارے دیے ہوئے جانوروں کو ہمارے انعام پر کیا کرے بھائی؟ بولو قربان کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جو سلسلہ چلا ہے یہ کوئی 2000 کب سے 2014 سے نہیں چلا، بلکہ یہ قربانی کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا رہا ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو بطور خاص قرآن مجید میں ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کی توحید کو جس طرح آپ نے بلند کیا اور اللہ کے ایک ہونے کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، ان تمام واقعات کو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے دوست خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کس آزمائشوں سے اور کس طرح کے امتحانات سے اور آزمائشوں سے گزارا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کئی آزمائشوں کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے اور سرخرو ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی توحید پرستی میں اور توحید کو بیان کرنے میں، توحید کا پرچار کرنے میں اور بت پرستی اور شرک سے انکار کرنے میں ساری زندگی گزری ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کبھی تو اللہ کے ایک ہونے کو بیان کر رہے ہیں، کبھی تو اپنے مشرک باپ کو سمجھا رہے ہیں اور توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، کبھی اپنی مشرک قوم کو سمجھا رہے ہیں اور توحید کی تعلیم انہیں دے رہے ہیں، کبھی اپنے ظالم اور جابر نمرود جو بادشاہ تھا اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کے سامنے توحید کی اور ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا، اللہ کے ایک ہونے کو جب انہوں نے بیان کیا اور اپنی مشرک قوم کو، اپنے مشرک باپ کو سمجھایا اور توحید کی تعلیم دی، نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کے سامنے سختیوں کا سامنا کرنا، باپ کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے حضرت ابراہیم کو سنسار کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا دھمکی دی۔ سنسار سمجھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ان کے والد نے کہا کہ اگر تو اس سے باز نہیں آئے گا تو مجھے پتھروں سے تجھے مار مار کر ہلاک کروں گا۔ جب قوم کو سمجھایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کی طرف سے قتل کرنے کی اور طرح طرح کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ظالم اور جابر بادشاہ نمرود کو سمجھایا تو اس کی طرف سے اتنی سخت سے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ نمرود ظالم بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تمام تکالیف کو، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کی خاطر ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے رہے، ان تمام آزمائشوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن یاد رکھیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کو نہیں چھوڑا اور اپنے عقیدے پر مضبوط رہے، لیکن ان تمام امتحانات اور ان تمام آزمائشوں میں کیا ہوتے رہے بھائی؟ بولو، کامیاب ہوتے رہے، سرخرو ہوتے رہے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کہ حالات جیسے بھی ناموافق ہو، اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے جان کا خطرہ ہو، ہمارے ایمان کا خطرہ ہو، تو ہمیں ایسے موقع پر ہمیں جان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے مال کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر سب سے پہلے درجے پر جس چیز کو رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے بھائی؟ بولو، ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے گزری۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے نور نظر لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے گھر، مقدس گھر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے فرمائی تو دیکھو کتنی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، فرماتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کون کہہ رہا ہے یہ دعا؟ یعنی توحید کا علم بردار، سب سے بڑا موحد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود
خانہ کعبہ جیسی مقدس تعمیر کی تعمیر مکمل فرمانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو مسلمان بنا اور اطاعت اور فرما بردار بندوں میں سے شامل فرما۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہم ایک دو وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ نیک اور بھلائی اور خیر کے کام کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم سے بہتر کوئی مسلمان نہیں ہے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو کیا بنا، تیرے مطیع اور فرما بردار بندوں میں سے بنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وصیت کو بھی ذکر فرمایا جو وہ آخری وقت اپنی اولاد کو فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تمہیں موت آئے تمہیں موت نہیں آنا چاہیے مگر اس حالت میں کہ تمہیں جب موت آئے تو تم کیا ہو گئی، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ایمان والے ہو، مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تذکرے سے، واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اہم، سب سے محترم شان اور سب سے عظیم الشان اگر چیز ہمارے پاس ہے تو کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، جس میں آج ہمارا مسلمان دن بدن کمزور سے کمزور ہوتا ہوا نظر آتا۔ پھر اس کے بعد دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ ابراہیم اپنا گھر بار، اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا وطن سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے ہجرت کرو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اس حکم کو بھی پورا کرتے ہوئے ملک عراق سے چلے اور ملک شام کی طرف ہجرت کر کے روانہ ہو۔ بڑھاپا کا زمانہ تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے بھی اولاد نہیں ملی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا بولو عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سنا اور فوراً اس آواز کو جواب دیتی ہوئے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہونہار، ایک حلیم اور ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد اب ذرا اندازہ لگائیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، اور اولاد کے نوازے جانے کے بعد فوراً دوسری آزمائش اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی یہ لی کہ بھائی آپ اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک چٹیل میدان میں، ایک ایسا میدان جو پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے، نہ جہاں پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، زندگی گزارنے کا کوئی ذرہ برابر بھی نام و نشان ہے، تو ایسی جگہ پر اپنے خاندان کو چھوڑنے کا حکم اللہ رب العزت کی جانب سے آیا۔ تو اللہ کے دوست حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو بھی پورا کرتے ہوئے اور اس حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک مختصر سے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کی وادیوں کی طرف چلے، اور چنانچہ حجاز کی جو وادیاں ہیں مکہ المکرمہ، جہاں اس وقت زندگی گزارنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ایسی چیز نہیں تھی جس کو استعمال کر کے انسان زندگی گزار سکتا ہے، ایسی جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو چھوڑ کر وہاں کی تشریف لائے۔ اور پھر آزمائشوں کا سلسلہ، امتحانات کا سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی آزمائش اور سب سے بڑی امتحان کا وقت آنے والا تھا۔ چنانچہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ نور نظر لگتے جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اپنے بوڑھے باپ کا ساتھ دینے کے لائق ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے اور خواب کے ذریعے سے حکم دیا کہ بھائی اب تمہارے اس بیٹے کو جو ہم نے تمہیں بڑھاپے کی حالت میں دے رکھا ہے، اب میرے نام پر قربان کرو ذبح۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب کتنے دن دیکھا بھائی؟ 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھ کر اپنے بیٹے ذبیح اللہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ دیکھو جب بیٹا چلنے پھرنے کے لائق ہوا، مفسرین لکھتے ہیں کہ 12 سے 13 سال کی عمر ہو چکی تھی، تو اللہ نے انہیں ذبح کرنے کا اور اپنے نام پر قربانی کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو دیکھ کر یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے مجھے گویا کہ حکم ہے
کہ میں اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اللہ کے نام پر کیا کروں بھائی؟ ذبح. بیٹے کے پاس آتے ہیں, سارا واقعہ سناتے ہیں, اور سارا واقعہ سنانے کے بعد عرض کرتے ہیں فنظر ماذا ترا, بیٹے میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے, تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا فرمایا؟ تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمارے تمہارے جیسا بیٹا ہوتا تو بولتا کہ ابا کا دماغ خراب ہو گیا ہے, ایک تو میں پیدا نہیں ہوا بوڑھا ہونے تک, اور جب بڑھاپے میں آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو آپ پتہ نہیں کیا کیا بڑھاپے میں جو ہے یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, حالت سٹیا جاتا ہے انسان. جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان جو ہے جب ماں باپ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو اور قدر نہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس, اور دوستوں کے سامنے بولتے ہیں کہ ہمارا باپ بوڑھا ہو گیا ہے اور سٹیا گیا ہے, پتہ نہیں ابھی کیا کیا باتیں کر رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بات رکھی تو ہمارے اور تمہارے جیسا نالائق بیٹا ہو تو نہ جانے کیا کیا باتیں بکتا, لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. اگر ان کا باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھا تو ان کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھا, اور وقت کا پیغمبر تھا, اور انہیں بھی نبوت کے مقام پر فائز ہونا تھا. چنانچہ جب اپنے باپ سے یہ بات سنتے ہیں تو عرض کرنے لگتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے پیارے ابا جان, اللہ کی جانب سے آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کر گزریے, انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. یعنی میں ایسے نہیں بولوں گا کہ ابا تم کو کیا ہو گیا, بوڑھے ہو گئے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا, میں ایسے نہیں بولوں گا. یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے, قرآن میں ایسا ترجمہ نہیں ہے. تم بولیں گے یار انہوں نے کیسا ترجمہ کر, یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نے ایسے نہیں بولا کہ ابا دماغ خراب ہو گیا کیا, بڑھاپے کی حالت میں آ کر پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا اور مجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے, ایسے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا جان آپ کو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ بلا جھجک کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب باپ بیٹے اللہ کی حکموں کو پورا کرتے ہوئے مینا کی وادیوں سے گزر گئے. اب جب دیکھو دنیا میں بھی اب جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا معاملہ آڑے آتا ہے؟ بولو, شیطان صاحب آتے ہیں. آج تو شیطان کی ضرورت نہیں, اللہ معاف کرے, سمجھ رہے عمران بھائی, شیطانوں کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم لوگ شیطانوں کو بدنام کیے ہیں, وہ تو پہلے سے بدنام ہے. تو جب یاد رکھنا چاہیے جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان اور دل کے خیالات اور وساوس پر نفسانی جو حملے ہوتے ہیں یہ آڑ آتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مینا کی وادیوں سے گزرتے ہوئے جب بیٹے کو لے جا رہے ہیں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے, تو اب شیطان کی جو ہے انٹری ہوگی. اور یہ کہاں جاتا ہے مردو ڈائریکٹ؟ شیطان اب جاتا ہے اما حاجرہ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ حاجرہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ فرمانے لگی نہیں. تو کہنے لگا مردود کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا. تو وہاں تھی تو کہنے لگی کیا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جائے؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ میں سے بہت سارے لوگ باپ ہیں اور جو نہیں اللہ ان کو بنائے, بولنا بھائی آمین. تو آپ میں سے جو باپ ہے ذرا مجھے بتائیے, آپ کی جتنی بھی اولاد ہے چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو, چاہے آپ میں سے کوئی بوڑھا ہے اور آپ کا بیٹا بھی اگر بوڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے تو آپ مجھے بتائیے دل پر آ کر کہ آپ بیٹے کی تھوڑی سے تھوڑی تکلیف اور بیٹے کی جسم پر اگر کوئی تھوڑا سا زخم بھی آئے تو آپ برداشت کرو گے؟ راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی, راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. یار میرے بیٹے کو پتا نہیں فلاں جگہ زخم ہوا ہے, پتہ نہیں اس کو نیند آ رہی کہ نہیں, اور جس کمرے میں بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے باپ دروازہ یا کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے کہ بیٹا سویا کہ نہیں سویا. یہ ہوتی باپ کی محبت. اب ذرا اندازہ لگائیے اپنے آپ کو باپ کے مقام پر رکھ کر, سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ اور شیطان نے بات کہی حضرت اما حجرہ سے, اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اما حجرہ نے فرمایا کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ اپنے کوئی بیٹے کو ذبح کرے اسی بات کو سامنے رکھ کر؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو شیطان جو ہے, ابھی دیکھو اچھی بڑی بات یاد آئی, جب کوئی فتنہ آتا ہے نا مارکیٹ میں, کوئی نیا فتنہ ابھرتا ہے تو عام طور پہ آج کل کیا ہو رہا ہے,
فتنہ اور باطل ایسا آ رہا ہے کہ اس کو اسلام کا لیبل لگایا جا رہا ہے، یعنی نام اللہ رسول اور اسلام کا ہوتا ہے، لیکن وہ سراسر وہ فتنہ جس کو ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں اور اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہی کچھ ہوا اس واقعے میں۔ یہ مردود شیطان نے جو لیبل لگایا وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہمیں اما ہاجرہ کی طرح ذہانت کو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ شیطان نے پہلا داؤ پیچ کھیلا کہ بیٹے کو ذبح کرنے لے کر جا رہے، تو اما ہاجرہ نے کیا فرمایا؟ جلدی بولتی جائیے، کیا بولا بھائی؟ اما ہاجرہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ فوراً اس نے داؤ پیچ پلٹ دیا اور کہنے لگا کہ ارے یہ جو لے کر جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، یہ اللہ کے حکم پر لے کر جا رہے ہیں۔ لیبل دیکھو کتنا اچھا ہے، اس خیر کار سے روکنے کے لیے کس کے حکم پر لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اب ہمارے تمہارے سب بیوقوف ہوتا تو فوراً اس بات کو مطلب اس ایسے فتنے میں مبتلا ہوتا کہ اس عمل خیر کو روکنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ لیکن قربان جائیے اما ہاجرہ کی ذہانت پر اور آپ کی عقل مندی پر اور آپ کے ایمان پر، جیسے ہی شیطان نے کہا کہ اللہ کے حکم پر وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو اما ہاجرہ فوراً فرمانے لگی اگر اللہ کے حکم پر میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میرے شوہر لے کر جا رہے ہیں تو میں اس بات پر راضی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بات؟ جو اللہ کا حکم آ گیا تو اولاد مال سب کو قربان کرنا چاہیے، یہ ہمیں واقعہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ یہاں سے مایوس ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت ابراہیم کو بہکانے لگا، پھسلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان ہے، اس کی چالیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام مینا کے جس مقام پر تھے، آپ جاؤ گے جب مکہ، اللہ کو لے جائے، مجھے بھی لے جائے عمرہ اور حج پر، تو آپ دیکھیں گے جب آپ وہاں جائیں گے، مینا کے وادیوں سے گزریں گے، تو جو روڈ جاتا ہے تو وہاں پر پہاڑوں پر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کو مقام اسماعیل کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کو بہکانے کے لیے شیطان گیا، تو حضرت ابراہیم سمجھنے لگے کہ شیطان اور اس کی چالیں ہیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو کنکریاں ماری اور 3 دفعہ یہ عمل ہو۔ کتنے دفعہ؟ 3 دفعہ یہ عمل ہوا، 3 دفعہ بہکایا، 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دفعہ کنکریاں ماری اور شیطان کو وہاں سے بھگایا۔ تو آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی ادا کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں اور حاجیوں کی حکم دیا کہ بھائی تم بھی میرے خلیل ابراہیم کی سنت کو، اس ادا کو زندہ کرتے ہوئے ان جماعت کو اور ان شیطانوں کو کنکریاں مارو۔ اور یہی وجہ ہے، اسی کی یاد ہے کہ آج جو ہے حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مار، تو یہاں سے بھی شیطان مایوس ہوا اور واپس لوٹا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما اسلم وتله للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، وتله للجبین، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی کو جھکا دیا، زمین پر رکھ دیا۔ اور کیا دیکھنا تھا کہ پورے زور اور طاقت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے، لیکن اللہ رب العزت کو حکم ہی نہیں تھا کہ چھری چلے۔ ایک طرف تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھری چلا تو رہے ہیں اور چھری چل بھی رہی ہے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چھری کو یہ حکم ہی نہیں تھا اللہ کی جانب سے کہ وہ اسماعیل جو کہ اللہ کے ذبیح اللہ ہیں ان کے گردن پر چلے اور حضرت اسماعیل کے گردن کو کاٹے، اس کا حکم ہوا ہی نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی، ہٹ نہیں سکتی۔ وہ تو چھری تھی اور گلے پر کس کی تھی؟ ذبیح اللہ کی تھی، وہ کیسے چلتی جبکہ اس پر اللہ کا حکم بولو بھائی نہیں تھا۔ لیکن ابراہیم اور اسماعیل عشق سے بھرے ہوئے ان کے دل اور جذبات اللہ کے عشقوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فوراً اللہ رب العزت کی جانب سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچ کر دکھلایا۔ جب یہ آواز آئی تو کیا دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت جبرائیل امین ایک مینڈا لے کر جنت سے حاضر ہوئے ہیں، دمبا لے کر، اور حضرت ابراہیم کے سامنے کھڑے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے جو قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم آپ نے جو خواب دیکھا تھا اس کو سچا کر دکھلایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔
اندازہ لگائیے اللہ کے الفاظ کا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش، یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت ہی بڑی آزمائش ہے جس میں آپ کامیاب ہوئے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور آپ یہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کہ یہ ذبح عظیم جو جنت کا میٹھا ہے اس کو ذبح کیجئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس واقعے کو، اس قربانی کے عمل کو اللہ قرآن میں بیان کر کے فرمانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے میرے بندو، تم میرے دوست ابراہیم خلیل اللہ اور میرے ذبیح اللہ کی طرح کیا قربانی دے سکتے ہو میرے لیے؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، بس تم ان کی نقل کرتے ہوئے میرے ناموں پر میرے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اس میں شرط یہ رہنا چاہیے کہ بس اپنی ہر چیز، ہر خواہش بس اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جذبات اور اپنی قربانیوں کو پیش کرنا. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی واقعات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللہ کو یہ اتنی پسند آئی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی، اللہ نے قیامت تک کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی امت کو بھی اس سنت کو جاری رکھنے کا حکم فرمایا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربانی کے حکم کے نازل ہونے کے بعد ہر سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے عمل کو بولو بھائی انجام دیا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں پہلی مرتبہ قربانی کا عمل انجام دیا. کتنی ہجری میں؟ بولو. اور اس کے بعد جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اس سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے عمل کو ادا کرتے رہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ان 10 سالوں میں کوئی بھی سال ایسا نہیں گیا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل انجام نہ دیا ہو. ٹھیک ہے بھائی؟ اب اس کے بعد ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 مینڈوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے. کتنے؟ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتا تھا. بے شمار احادیث ہے، وقت کی کمی ہے. اور پھر اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرات باوجود قربانی کی استطاعت کے قربانی کا عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں سخت سے سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. یاد رکھیے جو بھی قربانی کی حیثیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کا عمل کرنے کی، اس کے باوجود قربانی نہیں دیتا فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سمجھ رہے ہیں نہیں بات؟ یعنی بتاؤ میرے عیدگاہ کو نماز میں کتنی بڑی بات ہے، کتنی سخت وعید ہے. یعنی قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کر رہے ہو تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں عیدگاہ میں آنے کی. بہت سخت وعید ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے. اور پھر حدیث میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں میں، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. تو صحابہ نے پوچھا تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی بال تو بکریوں کے ہوں گے، بڑے جانوروں کے ہوں گے، اور کچھ جانوروں سے جن کے جس پر اون ہوتی ہے، اون، اس کے بارے میں کیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اون کی جو ذرات ہوتے ہیں اس ایک ذرے کے بدلے میں ایک نیکی. اب ذرا مجھے آپ بتائیے، آپ ایک جو جانور ذبح کر رہے ہو کتنے بال ہوں گے اس پر؟ بتا سکتے ہو آپ کنفرم؟ لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں. تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے قربانی کرنے پر، تو اس سے فضیلت زیادہ اور کیا ہونی چاہیے. اسی طرح بے شمار چیزیں بیان کی ہیں لیکن میں بات ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھو 1-2 باتیں آپ یاد رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوى منکم، کہ دیکھو اللہ رب العزت جب تم قربانیوں کے موقع پر قربانیاں پیش کرتے ہو تو یاد رکھنا چاہیے اپنی نیتوں کو درست رکھو، دکھلاوا اور ریاکاری مت کرو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہارے قربانی کے گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤها، نہ ان کا
خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اگر کوئی چیز اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو کیا ہے بھائی؟ تقویٰ ہے، تمہارے دل کی نیتیں ہیں. تو لہٰذا قربانی کے موقع پر میں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، نیتوں کو خالص کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اور جو میں نے حدیث سنائی کہ مَن وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، کہ جو باوجود حیثیت کے قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی کیا فرمایا، ہماری دل کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی حیثیت سے کیا مراد ہے؟ کیا صاحب نصاب ہے؟ تو وہ بھی فرمایا، سن لیجئے کہ بھائی ایسا شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں دے گا تو بڑی اس پر پکڑ ہوگی. تو صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب نصاب سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کے دنوں میں یا قربانی سے پہلے یا کم سے کم قربانی کے ان 3 دنوں میں بھی اگر کوئی شخص 52.5 تولے چاندی کے بقدر کا مالک ہو جاتا ہے. اتنے مختصر طور پر سمجھ لیجیے، بہت بڑے مسائل ہیں لیکن مختصر طور پر سمجھا رہا ہوں. 52.5 تولے چاندی کے بقدر اگر کوئی ان 3 دنوں میں بھی مالک ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر قربانی دینا. تو 52.5 تولے چاندی کی کیا مقدار ہے؟ اتنا اور میں کا مارکیٹ کا ریٹ کچھ 3,000 پکڑ لو منیمم چاندی ایک تولا. 52.5 تولے چاندی کا منیمم ہوتا ہے 1.5 لاکھ. ایک موٹا سا بتا رہا ہوں میں، آپ دیکھ کر اندازہ لگیے. 1.5 لاکھ کے اگر آپ مالک ہے یا 1.5 لاکھ کی کوئی مال قیمت کیش ہو یا بینک میں پڑا ہو یا پھر فون پے پہ ہو یا گوگل پے پہ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ایسی صورتحال میں آپ پر قربانی دینا واجب ہے. اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ بڑے سخت مسلم اور گنہگار. ٹھیک ہے، یہ مردوں کی تعلق سے. اور عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے، 95 بلکہ 99% عورتیں کا اگر میں بولوں تو ہر عورت پر قربانی واجب ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ کیونکہ سب کے پاس آپ لوگوں نے زیورات دی ہے شادی میں. ٹھیک ہے، اگر 1 تولا بھی کسی کے پاس اگر عورت کے پاس ہے تو ہر عورت پر قربانی واجب ہے. جبکہ کسی اللہ ماشاء اللہ چند عورتوں کو چھوڑ کر کوئی مرد حضرات اپنے عورتوں کی قربانی نہیں دیتے. دینا چاہیے ورنہ پکڑ ہوگی. اور لوگ جو کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں پوری گھر کی طرف سے کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے بلکہ معقول ہونا چاہیے. وقت کی بہت کمی ہے کہ بھائی جو حضرات کما رہے ہیں اور اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ بابا؟ پھر بھی مسائل معلوم کرو اور وہاں سے اور اس پر عمل میں کرتے رہے. یہ ہو گئی ساری باتیں. اب میں چند آخر میں جو ہے چند چیزیں بیان کرنی ہے. قربانی کا عمل ہے جانوروں کو ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے، جانوروں کو ذبح کرنے کی کچھ چیزیں ہیں اور اس کے بعد چونکہ گوشت ہے تو کھانا ہے، اس کو کھلانا بھی ہے. تو اس کے تعلق سے چند چیزیں بیان کرنی ہے، انشاءاللہ پھر بات ختم ہوگی. سب سے پہلے دیکھو، جانوروں کو ذبح جب کرتے ہیں تو چند چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے. یہ آداب ہیں، اگر اس سے نہیں بچیں گے تو یہ اعمال ہمارے مکروہ ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھو، جب جانوروں کو آپ ذبح کریں گے تو جو ہے جس چھری اور جس چاقو سے آپ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں تو وہ چھری اور چاقو اللہ کے لیے جانوروں کے سامنے تیز نہ کریں، ان کو جانوروں کے سامنے دھار بولو نہ لگائیں. یہ آداب ہے. نمبر 2، جو کن چھری ہوتی ہے، کن سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی، جو تیز نہ ہو، کن بولتے ہیں اس کو، کن. تو ایسی چھری سے جانوروں کو ہرگز ذبح نہ کرے جس میں چھری کے ذریعے سے زور لگانا پڑے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے، بہت اہم چیزیں بتا رہا ہوں میں. اس سے کیا ہوگا؟ جانور کو تکلیف ہوگی. تیسری چیز، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح بولتے رہی جلدی. چوتھی چیز ہے، صبح میں جو ہے ذبح کرتے ہوئے جو 4 رگے ہوتے ہیں، ان 4 رگوں کے علاوہ چھری کو جو ہے بعد میں اندر گھسا کے ایسا گھما کے جانوروں کو فوراً نہ مارے. 4 رگیں جو ہوتی ہے، جو حلقوم ہوتی ہے خون کی رگ، پھر ایک وجان ہوتی ہے اور 2 رگیں ہوتی ہیں جن کو شہرگے بولتے ہیں اور ایک مری ہوتی ہے. ادھر 4 رگیں ہوتی ہیں. ان رگوں کو کاٹو اور چھری انسان کا بچہ بن کر سائڈ میں. اور جو کسائی کو آپ بلائے ہیں، کسائی بھائی جو ہمارے ہیں، ان سے بھی بڑی محنت سماجت لیجیے کہ بھائی یہ ذبح ہوا ہے برابر، اب تو جو ہے دیکھو اور دوسرا گرا کرنے کے لیے تو اس کو اندر بہت گھسا. یہ کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈا کرتے ہیں جانور کو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خون جم جاتا ہے اور خون اس کی جسم میں رہتا ہے، جو کہ مکروہ بھی ہے ذبح کے اعتبار سے، اور جو گوشت کھائیں گے تو جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دے. تو اس کا خیال رکھیے. قصائی حضرات کو آپ بولیے آپ جو جانور ذبح کر رہے ہیں. نمبر 5، ذبح کے دوران جانور کے سینے کو کھول کر دل کو کاٹنا مکروہ. یعنی جیسے ذبح ہوا تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ فوراً سینہ کاٹ دیتے ہیں اور اندر سے کیا نکالتے ہیں؟ کلیجی، دل نکالتے ہیں، فوراً کچن میں بیچتے ہیں. تو یہ مکروہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں ہوا؟ اس سے بچنا ہے.
اور چھٹی چیز ہے ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو توڑنا نہیں. کیا کرتے ہیں ہمارے کسائی بھائی اللہ انہیں ہدایت دے, ذبح کرے فوراً گردن توڑ کر جو ہے دوسرا بکرا, ایسے ہرگز مت کرو, یہ خلاف ہے, مکروہ ہے. نمبر 7, جانور کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا اس کے اعضاء کاٹنا یہ مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جانور کیا ہوگی, تکلیف ہوگی, اس کا خیال رکھیں. نمبر 8, جانور کو رات کے وقت ذبح کرنا مکروہ ہے. سمجھ رہے, ان 3 دنوں میں ذبح کرنا جائز ہے, لیکن رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے. ہاں اگر رات میں اب اتنی روشنی کرتے ہو کہ جیسے دن کا ماحول لگنے لگے تو جائز ہے. ٹھیک ہے بھائی. نمبر 9, اونٹ کی علاوہ یہ الگ چیز ہے. اونٹ کے علاوہ کوئی دوسرے جانور ہے تو ان کو جو لٹا کر ہی ذبح کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس کا مسئلہ ہم کرتے ہیں. اب اخیر میں جو ہے وہ اعضاء جن کا کھانا مکروہ ہے, جائز نہیں ہے, وہ بھی سن لیجیے, کیونکہ لوگ جو ہے کچھ بھی کھاتے رہتے. سب سے پہلی چیز ہے دم مسفوح. دم مسفوح مطلب بہنے والا خون, یہ تو گویا حرام ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. دوسری چیز ہے مادہ جانور کی شرمگاہ, یعنی جو مادہ جانور ہے, جو سمجھ رہے مادہ جانور جو نر نہیں ہے, جو مادہ ہے, بکری ہے اور جو وغیرہ وغیرہ, تو اس کی جو شرمگاہ ہے اس کا بھی کھانا حرام ہے, مکروہ ہے. نمبر 3, جو نر جانور ہے اس کی خصوصیتیں ہیں, یہ خاص طور سے سنیے. نر جانور کی مولانا خصوصیتیں کی تفسیر کرنا پڑے گا پوری زبان میں. ٹیسٹیکلز اور گرانڈ ایک دم گاؤٹی زبان میں ہوتے کپورے. سمجھ میں آئے گی بات, کپورے جو شرمگاہ کے نیچے کی جو چیز ہوتی ہے اس کو خصوصیتیں کہتے ہیں تہذیب والی زبان میں. اور ذرا گری ہوئی زبان میں کیا کہتے ہیں, بولو نا بھائی, کپورے. اور یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جن کا کھانا مکروہ ہے, اس سے بچیے. نمبر 4, غدود. غدود کیا ہوتا ہے, جانور کی جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے کوئی گانٹ ہوتی ہے, جی گلینڈس بولتے ہیں, گلینڈس. ٹھیک ہے, تو ایک گانٹ ہوتی ہے اس کو غدود کہتے ہیں, تو اس کا کھانا بھی مکروہ نہیں کھانا چاہیے, اس سے بیماریاں وغیرہ پیدا ہوگی. نمبر 5 ہے نر جانور کے پیشاب کی جگہ. ٹھیک ہے, پیشاب کی جگہ بھی مکروہ ہے. نمبر 6, مسانہ, یعنی پیشاب جمع ہونے کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو مسانہ کہتے ہیں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. نمبر 7 ہے پتا. پتا کیا ہوتا ہے, جگر کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں کڑوا پانی ہوتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے, یہ بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بھی ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے اور مد نظر رکھتے ہوئے شریعت ان تمام چیزوں کو روک لگائے. ٹھیک ہے بھائی, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور آخر میں یہی دعا ہے کہ دیکھو قربانی کے جو جانور ہیں اللہ کے یہ ذبح ہم کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں, اور جس طرح ہم جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں اس موقع پر ہم اپنی خواہشات اور اپنے گناہ کے جو جذبات ہیں اس کو بھی قربان کرنے کا جذبہ لے کر جانوروں کو ذبح کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.